بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو انسان فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کی حاجت اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے دوران مانگی گئی ہر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے، لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھے۔ موت انسان کو مارتی ہے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں اور دعاؤں میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سحری سے چند منٹ پہلے اٹھ کر تہجد پڑھ لیا کریں۔ جب کوئی مسلمان تہجد پڑھتا ہے تو اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہو گئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ جب آپ غمگین ہوتے ہیں تو آپ کا دل تکلیف سے دوچار ہو جاتا ہے اور آپ کی روح ہر چیز سے تھک چکی ہوتی ہے۔ بس ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ آپ کے تمام تر معاملات دیکھ رہا ہوتا ہے، تکالیف کو دور کرنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ پر بھروسہ رکھیں اور مطمئن رہیں۔ آپ خوش ہیں یا تکلیف میں، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کریں۔ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ساتھ ہونے پر رب کا شکر ادا کرے۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہوں۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ کسی کی بے بسی پر مت ہنسو، کل وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ اپنے ماں باپ اور استاد کی باتیں غور سے سنا کرو، تمہیں دنیا والوں کی سننی نہیں پڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جائیں جیسے نیند کے وقت آپ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ کہ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ یاد رکھیں کہ نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ آنسوؤں کا وزن تو نہیں ہوتا، لیکن ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میرے عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے تو بدلے میں پھل دیتا ہوں۔ خوش اخلاقی ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے، اتنے ہی زیادہ خوشبو آپ کو اپنے اندر سے آئے گی۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی کا ختم ہو جانا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب
زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کو اس درخت جیسا بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر بھی سورج کی تپش برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے دامن میں آنے والے لوگوں کو سکون دیتا ہے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی ہے۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اچھے وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں تو اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ اچھے لوگوں کی قدر برے لوگوں کے ملنے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو پھر گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جانتے ہیں دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دباتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ چہرے کی چمک اور محلوں کی اونچائیوں پر مت جانا۔ جس گھر میں ماں باپ اور بچے ہنستے ہوئے نظر آئیں، سمجھ جانا کہ وہ گھر امیروں کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رمضان میں کثرت سے دعا اور استغفار کریں، کیونکہ دعا تم پر مصیبتوں کو دور کرتی ہے اور استغفار تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ نے تو ابلیس کو بھی دے دیا جو اس نے مانگا۔ تم اپنے آپ کو کتنا بھی گناہ گار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ ہمارا ہر کام آسان ہوگا جب دن کا پہلا کام نماز ہوگا۔ کچھ رشتے اللہ خود ہی ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اذان کا انتظار کرنا کسی کے انتظار کرنے سے لاکھ درجہ بہتر ہے۔ صبر بہت مشکل ہے لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روزے دار کی دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ عرش کے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکتے ہوں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ دنیا جس بھوک اور پیاس سے ڈرتی ہے، میرے رب نے اس کو عبادت بنا دیا۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بچہ روزہ رکھ لے تو ماں سارا دن بچے کو محبت سے دیکھتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر تمہارے پاس رب کا تعلق نہیں ہے تو تم ہر وہ چیز ہار جاؤ گے جو تمہارے پاس رب کے علاوہ موجود ہے۔